الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع دو مثالوں پر ہے۔ ایک مثال اکثر لوگ دیتے ہیں کہ جس طرح ہمیں جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کرنا پڑتا ہے، اسی طرح ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے قبروں کے اندر دفن بزرگ اور جو زندہ پیر اور بابے ہیں ان کا وسیلہ لینا پڑتا ہے۔ دوسری مثال کہ مکان کی چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تک جانا ہے تو ہمیں قبر کے اندر دفن بزرگ یا جو زندہ بزرگ اور بابے ہیں ان کا وسیلہ اور ان کو وکیل یا انہوں ولی ماننا پڑتا ہے اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ ان دونوں مثالوں کا جواب قرآن کی روشنی میں دوں گا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت کے اندر فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کی محبت پانی ہے، اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے فاتبعونی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور فرما برداری کی جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے۔ تو پتہ چلا اس آیت سے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ایک اللہ کہ تم محبوب بندے بن جاؤ گے، اور دوسرا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ جو ہے بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی سنت طریقہ، اس کے اوپر عمل کر کر اللہ تک پہنچا جا سکتا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ تک اگر کسی کو بھی جانا ہے، پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی، جنت میں جانا ہے، تو اس کا ایک یہ طریقہ ہے من یطیع رسولہ فقط اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن میں بیشتر مقامات پہ یہ لکھا ہوا کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اب وسیلے کے تعلق سے جو لوگ غلط مثالیں دیتے ہیں، اور اس مثال کا جواب جو ہے آپ پڑھیں گے سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 74 کے اندر فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پس تم اللہ کے لیے مثالیں مت گڑو، اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، بے شک اللہ جانتا، تم نہیں جانتے۔ تو جج کی مثال اللہ کے ساتھ نہیں لگا سکتے، وکیل کی مثال اللہ کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح ایک مکان کے اوپر چڑھنا ہو اور اس مکان کی مثال اللہ کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح سیڑھی کی مثال اللہ کے ساتھ نہیں لگا سکتے، اللہ نے منع کیا۔ باقی مثال آپ دے سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن اللہ کے ساتھ آپ مثال نہیں دے سکتے۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو سمیع اور بصیر اور اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس لیے اس کے ساتھ آپ کسی کی مثال جج کی ہو، وکیل کی ہو، مکان کی ہو، سیڑھی کی ہو، تو یہ کوئی دلیلیں تھوڑی ہیں کہ جج تک پہنچنا تو وکیل کا وسیلہ لینا پڑتا ہے، وکیل کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث تھوڑی ہے
یہ ہم نے اپنی طرف سے مثال ایک بنائی ہے۔ اسی طرح مکان پر چلنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ مثال بھی جو ہے آپ کو قرآن و حدیث کے اندر کہیں نہیں ملے گی، یہ ہم نے اپنی طرف سے جملہ بنایا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کا ترجمہ ہے، یہ سورہ شورا جو ہے اور آیت نمبر 11 ہے، سورہ نمبر 42 ہے، سورہ شورا آیت نمبر 11 اور سورہ نمبر 42، اس کے اندر لکھا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ جیسی کوئی شے زمین آسمان کے اندر نہیں کہ ہم اس چیز کی مثال اللہ کے ساتھ لگائیں۔ جج کی مثال، وکیل کی مثال، مکان کی مثال، سیڑھی کی مثال، قبروں کی مثال اللہ کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت یاد رکھیے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے لیے مثالیں مت گڑو، بے شک اللہ جانتا تم نہیں جانتے، بلکہ یہ شرک ہے اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی جج کی مثال، کسی مکان کی مثال لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔